جی جیسے ڈالو پلیز پیچھے سے رابطہ کر ابھی لائیو آپ کی لال بتی چل رہی ہے ابھی لائیو جی میں کون سا جی سر اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج پھر اپنی قوم کے سامنے اپنے پاکستانیوں کو پاکستان کی جو معاشی سچویشن ہے، جو حالات ہیں، میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو آگاہ کروں، کیونکہ شاید ہی اس ملک کی تاریخ کے اندر اتنے برے کبھی بھی پاکستان کے کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں جو آج ہیں۔ اور میں اس لیے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اخبار، وہ میڈیا ہاؤسز جن کو قوم کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اب کتنے خطرے کے کس کنارے پہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر رہے۔ تو میں ایز پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ کدھر اور جا سکتے ہیں، یعنی اس سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی ساری اکنامک ٹیم کو بٹھایا ہوا ہے، میرے جتنے بھی جو میری پارٹی کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں، جس میں شوکت ترین ہیں، حماد اظہر ہے، جس کے اندر مزمل ہیں، جس کے اندر ہمایوں اختر ہیں، میں نے ان ساروں کو آج دعوت دی ہوئی ہے کہ آج سارے یہ بھی اس چیز کے اوپر ڈسکس ہے۔ عمر ایوب ہے، اس کے علاوہ میں نے اور بھی آؤٹ سائڈ ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ ہم آج مزید اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں۔ ہمارے سلمان ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساروں کو آپ کو آگاہ کریں کہ اپنی ڈسکشن کے بعد ہم اس کے بعد بتائیں بھی کہ ہم یہاں پہنچے کیسے اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کیا کرنا پڑے گا آگے پاکستان کو۔ اگر ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے ادھر سے تو ہمیں وہ کیا سٹیپس لینے پڑیں گے۔ تو میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں، میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں، کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس ٹریجیکٹری پہ، جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اس کے سارے قوم کے اوپر، سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے۔ ہمارے جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کو تو اب ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کا ایک پہلو تو پاکستان کی ملٹری ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو پاکستان کی اکانومی ہے۔ تو یہ ہم نے جب پالیسی بنائی تھی، ہم نے مثال دی تھی کہ سوویت یونین، اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی، لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویت یونین کو ٹوٹنے سے۔ تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے، اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں۔ اور میں اپنی عدلیہ کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی، ان کو بھی، ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے، تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا۔ اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی، مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی، کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے، پاکستان کا اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے آج۔
पाकिस्तान का एक्सपोर्टर है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। वो भी पूछें कि पाकिस्तान से जो बाहर पाकिस्तानी बैठा है वो क्यों नहीं रेमिटेंसेस भेज रहा। हमारे दौर में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हुई थी। हमारे दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई थी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई थी, हमारा जो टैक्स कलेक्शन था वो रिकॉर्ड था। और ये सारा पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई हैं। हमारा किसान सबसे ज्यादा खुशहाल था। हमारे 2 साल 4 मेजर फसलों के अंदर बम्पर क्रॉप्स थी। सालों के बाद कितना पैसा किसानों के हाथ में आया था वो रिफ्लेक्ट करता है। जितने मोटरसाइकिल खरीदे गए, जितनी गाड़ियां, जितने ट्रैक्टर खरीदे गए, तो वो ये जो रिकॉर्ड पे पहुंचे इसलिए कि किसान के हाथ में पैसा आया था, फसलें हमारी ऊपर थी। तो सारे किसानों को भी मैं आज उनसे भी बात कर रहा हूं, आपको भी अपनी आवाज बुलंद करनी है। आप फिर से हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान की थी वो कितने सालों के बाद उसकी 10.7% उसकी ग्रोथ रेट हुई थी। हमारे आखिरी महीने में 27% इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी जो आज 0 पे आ गई है। तो मैं इन सब जितने भी हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट शोबे हैं, मैं आज आप सारों को कह रहा हूं कि अगर आप आज अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, जितनी तेजी से मुल्क नीचे जा रहा है, आप सब जिम्मेदार होंगे इस तबाही का। मैंने जो अपनी टीम को बुलाया हुआ है, हमारा मकसद अब क्या है कि अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत दी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। जो हमारा डॉलर गैप है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हमने बाहर कर्जे लिए हुए हैं, और मुझे ये बताना पड़ेगा कि कर्जे तहरीके इंसाफ ने तो लिए थे कर्जों की किस्तें वापस करने के लिए, लेकिन जिन्होंने कर्जे हमारे मुल्क को मकरूज किया था वो ये 2 जमातें हैं। 30 साल से ये इख्तिदार में बैठी हुई हैं, और जो इस मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े इनके दौरान पे चढ़े हैं। तो अब एक तरफ हमें कर्जों की किस्तें देनी है, डॉलर्स में किस्तें देनी है। हमने पावर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं बिजली वाले, बिजली जो हमने ये पावर जनरेशन प्लांट्स बनाए हैं, वो सारा डॉलर में पेमेंट करनी है। और डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, और वो गिरता जाएगा जब तक कि हमारे मुल्क में ज्यादा डॉलर ना आने शुरू हुए। तो जब रेमिटेंस भी गिर रही हैं, और रेमिटेंस इसलिए गिर रही हैं कि जो ऑफिशियल रेट है डॉलर का और जो मार्केट रेट है उसमें जब इतना ज्यादा फर्क आ जाए, और गालिबन 10 रुपए से ज्यादा फर्क आ गया, तो वो जो बाहर पाकिस्तानी हैं, जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो लेबर, वो फिर हुंडी को इस्तेमाल करेगी। तो जब बैंकिंग चैनल से वो पैसा नहीं आएगा तो डॉलर और कम हो जाएगा जो पाकिस्तान में है। तो एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, वो भी गिर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, बाहर किसी को अब एतमाद नहीं रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। जो बाहर के आज इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने तो पैसा देना नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रेडिट की रिस्क रेटिंग है वो तो हमारे दौर में 5% थी, आज वो तकरीबन 100% पे पहुंच गई है। तो बाहर से तो पैसा आना नहीं है। और 88% पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर है वो गैलप सर्वे के मुताबिक वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एतमाद खो बैठे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर। तो जब किसी ने पैसा आना ही नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं होनी, कर्जे भी चढ़ते जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा खौफनाक सिनारियो मैंने तो कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा जो आज सामने आ रहा है। और सबको पता है, जो भी आज ये देख रहे हैं प्रोग्राम, सबको पता है कि इसका हल एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसके अलावा और कोई दूसरा हल ही नहीं। जो मुझे आज बता दे कि इसके अलावा इसका हल क्या है, मुझे एक आदमी बता दे इसका हल क्या है। वो इसलिए हल नहीं है कि जो माइशत है मुल्क की, वो डिपेंड करती है मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। अगर मुल्क के अंदर सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं है तो वो माशरत सबसे पहले
متاثر ہوتی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے 2-3 سال پاکستان کا، 5 سال پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا. تو اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ اگلے 3-4 مہینے 5 مہینے میں پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا، کون گورنمنٹ آئے گی، کیا حالات ہوں گے، تو میں تو آج اپنا پیسہ نہیں لگانے لگا پاکستان میں. بلکہ مجھے اگر یہ بھی خوف ہے کہ میرا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے تو میں تو ڈالر خریدوں گا، میں تو یہ سونا خریدنا شروع کروں گا جو آج نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں سارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں اب سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس پاکستان کو سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے اور معیشت نیچے جانے لگی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اب میری جو پینل ہے اس میں شوکت ترین ہمارے ایکس فارن منسٹر ہیں. میں چاہتا ہوں شوکت آپ پہلے اس کے اوپر بات کر لیں اور پھر ہمارے جو پینلسٹ سارے ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کروا دیں اور پھر کوشش کریں گے کہ اگر ہم پینلسٹ سے بھی تھوڑی سی بات چیت کروا لیں. جی شوکت. جی تھینک یو چیئرمین صاحب. دیکھیے سر، آپ نے تو بتا ہی دیا کہ ہم اس وقت جو ٹائر اسٹیٹس ہیں ہماری، جس میں انفلیشن جو ہے وہ 50 سال میں سب سے زیادہ ہے. ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بالکل 1 مہینے کے وہ ہیں ریزروز ہیں، اور ہم نے سواپس کیے ہوئے ہیں، مطلب اپنے جو بینک ڈپازٹس کے. اس کا مطلب پریکیریس ہماری سچویشن ہے ریزروز کی. اور ہم نے یہ جو دیکھا جائے کہ جو آسک ہے جو آپ نے $40 بلین کی کہی ہے، اس کے بیچ میں جو ہے سب سے زیادہ ہمیں ہیلپ ملنی چاہیے ملٹی لیٹرل سے، کیونکہ ان کے بڑا ٹف پروگرام ہم کر رہے ہیں. اور وہ یہ لگ رہا ہے کہ IMF بھی اس وقت مطلب ہیزیٹیٹ کر رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ چند لوگ ہیں ہمارے بڑے نامور اکانومسٹ ہیں، جی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پرابلم تو ہم نے بتا دی ان کو اور وہ ساری ہماری قوم فیس کر رہی ہے، کہ اس میں سے ہم نے نکلنا کیسے ہے اگر جب ہماری انشاءاللہ حکومت دوبارہ آئے گی. سلمان شاہ صاحب سے میں پہلے کہوں گا کہ وہ اگر کچھ تبصرہ کر سکتے. شاہ صاحب فریز ہو گئے. جی شکریہ شوکت. کین یو ہیئر می؟ جی جی جی. آئی تھنک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس دینا پڑے گا پوری اپنے لوگوں کو بھی اور بیرون ملک جو ہیں انویسٹرز یا کیپٹل مارکیٹس ہیں، اور ان سب کے لیے کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس لیے آئی تھنک کہ IMF کو آن لائن کرنا بہت ضروری ہے. اور IMF کے ساتھ جس طریقے سے ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ ہائیلی جو ہے نا ڈسرپٹیو ہے ان سینڈنگ ویری ڈفرنٹ کائنڈز آف سگنلز. انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ ٹیم نہیں ہے، اکنامکس تو اس میں ہے ہی نہیں ہے. وہ دے آر looking at administrative measures to straighten out the economy. تو اس سے تو وہ کام نہیں چلے گا. اور جو ہم نے اس وقت دیکھا ہے کہ آفیشیل ریٹ اور جو حوالہ ریٹ ہے اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ ہماری جو سپلائی بینکنگ سسٹم سے تھی وہ ڈرائی اپ ہو گئی ہے. اینڈ اٹس اے ویری لاجیکل تھنگ، کیونکہ جس نے $250 پہ ڈالر جس کو مل سکتا ہے وہ 225 پہ کیوں بھیجے گا؟ سو آئی تھنک وی ہیو ٹو میک شیور کہ IMF پروگرام کو ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا آن دی پاور سیکٹر، ہمارے ملک کی ایکلی ہیل بن چکی ہے پاور سیکٹر. دس از اے پاور وچ وی کی ناٹ افورڈ، اور یہ پاکستان کی اکانومی کو گروتھ میں نہیں لے کے جا سکتی یہ پاور. اٹ از سو ایکسپینسو، اٹ از امپورٹڈ، اینڈ انفارچونیٹلی اس میں تھیفٹ بھی بڑا ہے، اس میں کرپشن بھی تھی، اس میں ہر قسم کی کا ایپ تھا. تو اس کو آپ کو بالکل ٹھیک کرنا پڑے گا. تیسری چیز جو آپ کو کرنی پڑے گی وہ ہے کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو آپ کو درست کرنا پڑے گا، اور انویسٹمنٹ سرج ہمیں چاہیے. پاکستان کے ڈومیسٹک انویسٹر اور انٹرنیشنل انویسٹر شوڈ بی ریئلی فوکسنگ آن
کہ پاکستان کی اپرچونٹیز کیا ہیں, پاکستان کی سٹوری, پاکستان کا نیریٹو. It has to be a narrative of hope and tremendous possibilities of economic growth. Fifth largest country in the world, and I mean ہماری economy جو ہے وہ 180 نمبر پہ تو ہمارا per capita income ہے, اور 40 نمبر پہ ہماری economic size ہے. So our vision, I think PTI کی جو vision ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 15-20 سال میں ہماری economy ہمارے population کے مطابق ہو, اور 5ویں-6 ٹاپ 10 میں آنا چاہیے ہمیں. اس کے لیے ہمیں ٹوٹل ٹرانسفارمیشن کرنی ہے پاکستان کی اکانومی کی, اسٹارٹنگ رائٹ فرام دا ڈسٹرکٹس آف پاکستان, جہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کو ہم نے امپاور کرنا ہے. وہاں پہ آلریڈی خاصی محنتی لوگ ہیں, اور وہ ایگریکلچر بھی کرتے ہیں, وہ انڈسٹری بھی چلا رہے ہیں, وہ ٹریڈ میں بھی ہیں, ٹرکنگ ہے, سارا کچھ ہے. ان کو ہم نے امپاور کرنا ہے, بیوروکریسی کے چنگل سے ان کو نکالنا ہے. وی ہیو ٹو ڈو لاٹ آف ڈی ریگولیشن. سو ہم نے ٹوٹل ری ڈیزائن کرنا ہے اکانومی کو, اینڈ آئی تھنک کہ پی ٹی آئی از دی اونلی پارٹی وچ ہیز دیٹ کائنڈ آف اے ویژن ٹو ڈو اٹ. اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, اینڈ آئی تھنک کہ وی ہیو ٹو میک شیور کہ وی ڈو اٹ ناٹ فار اس بٹ فار آور فیوچر جنریشن. سو نمبر 1 IMF پروگرام کو آن ٹریک کریں. نمبر 2 get the energy sector moving again. Number 3 get the investment moving again. Overseas Pakistanis کو mobilize کریں and make Pakistan a real economic powerhouse. اور جو ہمارے پاس اس وقت regulatory environment ہے, unfortunately we are in terms of productivity and competitiveness we don't figure at all in major countries. تو اس کو ہم نے درست کرنا ہے. It's all a man-made problem. یہ بیوروکریٹک پرابلمس جو ہیں, اینڈ آپ نے ڈاکٹر عشرت نے اتنی رپورٹس بنائی ہوئی ہیں, اینڈ آل آف دوز وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ دیم, اینڈ وی نیڈ ٹو میک اے اسمالر گورنمنٹ, اے ویری ایفیشینٹ گورنمنٹ, اینڈ میک پاکستان پاور ہاؤس ان دا ریجن ایٹ لیسٹ. اور آئی تھنک کہ جس میں آپ کے انڈسٹری بھی بہت تیز ہو سکتی ہے, ایگریکلچر بہت زبردست ہو سکتا ہے. وی آر ایٹ رائٹ ناؤ at the bottom of the yields in terms of global productivity, اور اس کو انکریز کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. I mean پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی آپ ایک سائنٹیفک بیسس پہ ایگریکلچر کرتے ہیں, right from the seed to the markets, تو things can start moving very sharply. and ساتھ ساتھ ہمارا جو سروسز سیکٹر ہے, IT کے اوپر ہم نے پچھلے گورنمنٹ جب تھی ہماری تو ہم نے خاصا فوکس کیا تھا, اینڈ وی کوڈ سی دا ریزلٹس. ایکچولی جو کام پہ ہم نے فوکس کیا, وی سو دا ریزلٹس. وی ہیو ناؤ گاٹ ٹو ایکسپینڈ اٹ ٹو دی انٹائر اکانومی. دیر آر تھاؤزنڈز آف ویلیو چینز ان دا کنٹری. ہر ویلیو چین کو ہم نے آزاد کرنا ہے. اکنامک فریڈم دینی ہے لوگوں کو, تاکہ وہ اپنی پوری قوت سے انٹرپرینیورشپ بھی کر سکیں اور ایکٹیویٹی بھی کر سکیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ اگلے 5 سال کا ہمارا پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں آ جانا چاہیے, اینڈ لیٹس گیو اٹ ٹو دا پیپل کہ دس از واٹ ویل ڈو. ٹھیک ہے شاہ صاحب, دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم اکانومی پہ ڈفرینٹ سیکٹرز پہ شارٹ میڈیم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں, لیکن ہم آج جو بات کر رہے تھے کہ یہ جو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں سے کیسے نکلنا ہے. تو سلیم رضا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سلیم میوٹ ہے. سلیم یو آر میوٹ. سلیم آپ میوٹ ہیں. تھینک یو, شکریہ. میں دہرانا نہیں چاہتا وہ چیزیں جو مجھ سے پہلے لوگ کہہ چکے ہیں. I just add 1 or 2 or 3 things which we should mobilize as soon as possible. ایک تو IMF پروگرام بالکل صحیح ہے, اور پھر IMF کے ساتھ مل کے لیٹس اگری دیٹ ہماری ڈیٹ سروسنگ اگلے 2-3 سال مشکل ہونے والی ہے. تو انسٹیڈ آف لوکنگ فار پیس میل بلیف کہ 2-3 یہاں سے کر لیا, 3-4 وہاں سے کر لیا, لیٹس اگری ٹو a proper debt not moratorium but some debt relief for a couple of years so that we are free to plan and we're not living hand to mouth the whole time. Which is sort of how we've ended up. And it can be done. We could appoint an advisor
and get the IMF's consent agreement, embark on some similar program. The second thing I'd like to point out is that our net agricultural deficit, export सब कुछ $6 billion हो गया. We have to have a near-term plan to cut this down to, well, cut ये 3 साल में 4 साल खसारा था, करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब का. कभी इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा खसारा कोई छोड़ के नहीं गया. और ये जब खसारा छोड़ के गए तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं. मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी कौम को चेयरमैन को ज्यादा कुछ नहीं करो. उनके ऊपर कैपिटल कंट्रोल्स के जरिए आर्टिफिशियली इंपोर्ट्स को रोका गया. ऐसे मुल्क नहीं चल सकते. हमें सेंटिमेंट चेंज करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और नहीं करना चाहिए. कोई बात जी जैसे डालो प्लीज बताएं. सर ओनली वो पीछे से रास्ता कर रहे हैं. अभी लाइव एक सेकंड. आपकी लाल बत्ती जल रही है अभी लाइव. जी मैं कौन सा जी चैनल? सर बिस्मिल्लाह. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. मैं आज फिर अपनी कौम के सामने अपने पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की जो मायशी सिचुएशन है, जो हालात है, मैं चाहता था कि मैं आपको आगाह करूं, क्योंकि शायद ही इस मुल्क की तारीख के अंदर इतने बुरे कभी भी पाकिस्तान के कभी भी इतने बुरे माशी हालात नहीं जो आज हैं. और मैं इसलिए इसके ऊपर आपसे बातचीत करना चाहता हूं क्योंकि ये सारी कौम को पता होना चाहिए हम किधर जा रहे हैं. मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो अखबार, वो मीडिया हाउसेस जिनको कौम को आगाह करना चाहिए था कि हम अब कितने खतरे के किस किनारे पे के ऊपर खड़े हुए हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इस अवाम को इस चीज से आगाह नहीं कर रहे. तो मैं एज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं अपनी सारी कौम को बताऊं कि ये हालात आज किधर खड़े हैं और खुदा ना खास्ता ये किधर और जा सकते हैं, यानी इससे बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं. मैं अपनी सारी इकोनॉमिक टीम को बैठाया हुआ है. मेरे जितने भी जो मेरी पार्टी के टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, जिसमें शौकत तरीन है, हमाद अजहर है, जिसके अंदर मुजम्मल हैं, जिसके अंदर हमायूं अख्तर हैं, मैंने इन सारों को आज दावत दी हुई है कि आज सारे ये भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कस है. उमर अयूब है. उसके अलावा मैंने और भी आउटसाइड एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ है और मेरी कोशिश ये है कि वो हम आज मजीद इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करें. हमारे सलमान हैं. हमारी कोशिश ये है कि हम सारों को आपको आगाह करें कि अपनी डिस्कशन के बाद हम इसके बाद बताएं भी कि हम यहां पहुंचे कैसे और इससे निकलने का हल क्या है और क्या करना पड़ेगा आगे पाकिस्तान को. अगर हमने अपने मुल्क को संभालना है इधर से तो हमें वो क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे. तो मैं आज सिर्फ अपनी कौम से मुखातिब नहीं, मैं अपने इदारों से मुखातिब हूं, क्योंकि अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रेजेक्टरी पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे. हमारे जितने भी जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को तो अब हमने ही पॉलिसी बनाई थी. आपको आगाह करूं, क्योंकि शायद ही इस मुल्क की तारीख के अंदर इतने बुरे कभी भी पाकिस्तान के
کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں جو آج ہیں. اور میں اس لیے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اخبار، وہ میڈیا ہاؤسز جن کو قوم کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اب کتنے خطرے کے کس کنارے پہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر رہے. تو میں ایز پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ کدھر اور جا سکتے ہیں، یعنی اس سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں. میں اپنی ساری اکنامک ٹیم کو بٹھایا ہوا ہے. میرے جتنے بھی جو میری پارٹی کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں، جس میں شوکت ترین ہیں، حماد اظہر ہیں، جس کے اندر مزمل ہیں، جس کے اندر ہمایوں اختر ہیں، میں نے ان ساروں کو آج دعوت دی ہوئی ہے کہ آج سارے یہ بھی اس چیز کے اوپر ڈسکس ہے. عمر ایوب ہے. اس کے علاوہ میں نے اور بھی آؤٹ سائڈ ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ ہم آج مزید اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں. ہمارے سلمان ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساروں کو آپ کو آگاہ کریں کہ اپنی ڈسکشن کے بعد ہم اس کے بعد بتائیں بھی کہ ہم یہاں پہنچے کیسے اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کیا کرنا پڑے گا آگے پاکستان کو. اگر ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے ادھر سے تو ہمیں وہ کیا سٹیپس لینے پڑیں گے. تو میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں، میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں، کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس ٹریجیکٹری پہ، جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اس کے سارے قوم کے اوپر، سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے. ہمارے جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کو تو اب ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کا ایک پہلو تو پاکستان کی ملٹری ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو پاکستان کی اکانومی ہے. تو یہ ہم نے جب پالیسی بنائی تھی، ہم نے مثال دی تھی کہ سوویت یونین، اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی، لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویت یونین کو ٹوٹنے سے. تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے، جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. اور میں اپنی عدلیہ کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی، ان کو بھی، ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے، تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا. اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی. مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی، کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے. سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے، پاکستان کا اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے. آج پاکستان کا ایکسپورٹر ہے، ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا. ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئی تھی. ہمارے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی، ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ ریکارڈ تھا. اور یہ سارا پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارا کسان سب سے زیادہ خوشحال تھا. ہمارے 2 سال 4 میجر فصلوں کے اندر بمپر کراپس تھی. سالوں کے بعد کتنا پیسہ کسانوں کے ہاتھ میں آیا تھا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جتنے موٹر سائیکل خریدے گئے، جتنی گاڑیاں، جتنے ٹریکٹر خریدے گئے، تو وہ یہ جو ریکارڈ پہ پہنچے اس لیے کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ آیا تھا، فصلیں ہماری اوپر تھی. تو سارے کسانوں کو بھی میں آج ان سے بھی بات کر رہا ہوں.
آپ کو بھی اپنی آواز بلند کرنی ہے. آپ پھر سے ہمارا انڈسٹریلسٹ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو پاکستان کی تھی وہ کتنے سالوں کے بعد اس کی 10.7% اس کی گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہمارے آخری مہینے میں 27% انڈسٹریل گروتھ ہوئی تھی جو آج 0 پہ آ گئی ہے. تو میں ان سب جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ڈفرنٹ شعبے ہیں میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا. میں نے جو اپنی ٹیم کو بلایا ہوا ہے ہمارا مقصد اب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. جو ہمارا ڈالر گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جو ہم نے باہر قرضے لیے ہوئے ہیں, اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ قرضے تحریک انصاف نے تو لیے تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے, لیکن جنہوں نے قرضے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ 2 جماعتیں ہیں 30 سال سے یہ اقتدار پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ان کے دوران پہ چڑھے. تو اب ایک طرف ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی ہے, ڈالرز میں قسطیں دینی ہے, ہم نے پار کے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں بجلی والے, بجلی جو ہم نے یہ پار جنریشن پلانٹس بنائے ہیں وہ سارا ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے, اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, روپیہ گرتا جا رہا ہے, اور وہ گرتا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر نہ آنے شروع ہوئے. تو جب ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں, اور ریمیٹنس اس لیے گر رہی ہیں کہ جو آفیشیل ریٹ ہے ڈالر کا اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جب اتنا زیادہ فرق آ جائے, اور غالباً 10 روپے سے زیادہ فرق آ گیا, تو وہ جو باہر پاکستانی ہیں جو ہمارے جو ورکرز ہیں جو لیبر وہ پھر ہنڈی کو استعمال کرے گی. تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہے. تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, وہ بھی گر رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. جو باہر کے آج انویسٹرز پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی, آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے. تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے, اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کے اوپر. تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی, قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں, تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے. اور سب کو پتا ہے, جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, سب کو پتا ہے کہ اس کا حل ایک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں. جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے, مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے. وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے 2-3 سال پاکستان کا, 5 سال پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا. تو اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ اگلے 3-4 مہینے 5 مہینے میں پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا, کون گورنمنٹ آئے گی, کیا حالات ہوں گے, تو میں تو آج اپنا پیسہ نہیں لگانے لگا پاکستان میں. بلکہ مجھے اگر یہ بھی خوف ہے کہ میرا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے تو میں تو ڈالر خریدوں گا, میں تو یہ سونا خریدنا شروع کروں گا جو آج نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں سارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس
پاکستان کو سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے اور معیشت نیچے جانے لگی ہے. آپ کو آگاہ کروں کیونکہ شاید ہی اس ملک کی تاریخ کے اندر اتنے برے کبھی بھی پاکستان کے کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں جو آج ہیں. اور میں اس لیے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اخبار، وہ میڈیا ہاؤسز جن کو قوم کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اب کتنے خطرے کے کس کنارے پہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر رہے. تو میں ایز پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ کدھر اور جا سکتے ہیں، یعنی اس سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں. میں اپنی ساری اکنامک ٹیم کو بٹھایا ہوا ہے. میرے جتنے بھی جو میری پارٹی کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں، جس میں شوکت ترین ہیں، حماد اظہر ہیں، جس کے اندر مزمل ہیں، جس کے اندر ہمایوں اختر ہیں، میں نے ان ساروں کو آج دعوت دی ہوئی ہے کہ آج سارے یہ بھی اس چیز کے اوپر ڈسکس ہے. عمر ایوب ہے. اس کے علاوہ میں نے اور بھی آؤٹ سائڈ ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم آج مزید اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں. ہمارے سلمان ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساروں کو آپ کو آگاہ کریں کہ اپنی ڈسکشن کے بعد ہم اس کے بعد بتائیں بھی کہ ہم یہاں پہنچے کیسے اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کیا کرنا پڑے گا آگے پاکستان کو. اگر ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے ادھر سے تو ہمیں وہ کیا سٹیپس لینے پڑیں گے. تو میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں، میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں، کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس ٹریجیکٹری پہ جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اس کے سارے قوم کے اوپر، سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے. ہمارے جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کو تو اب ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کا ایک پہلو تو پاکستان کی ملٹری ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو پاکستان کی اکانومی ہے. تو یہ ہم نے جب پالیسی بنائی تھی، ہم نے مثال دی تھی کہ سوویت یونین، اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی، لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویت یونین کو ٹوٹنے سے. تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. اور میں اپنی عدلیہ کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی ان کو بھی ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا. اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی. مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی، کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے. سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے، پاکستان کا اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے. آج پاکستان کا ایکسپورٹر ہے، ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا. ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئی تھی. ہمارے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی، ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ ریکارڈ تھا. اور یہ سارا پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارا کسان سب سے زیادہ خوشحال تھا. ہمارے 2 سال 4 میجر فصلوں کے اندر بمپر کراپس تھی. سالوں کے بعد کتنا پیسہ
किसानों के हाथ में आया था वो रिफ्लेक्ट करता है। जितने मोटरसाइकिल खरीदे गए, जितनी गाड़ियां, जितने ट्रैक्टर खरीदे गए, तो वो ये जो रिकॉर्ड पे पहुंचे इसलिए कि किसान के हाथ में पैसा आया था, फसलें हमारी ऊपर थी। तो सारे किसानों को भी मैं आज उनसे भी बात कर रहा हूं, आपको भी अपनी आवाज बुलंद करनी है। आप फिर से हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान की थी, वो कितने सालों के बाद उसकी 10.7% उसकी ग्रोथ रेट हुई थी। हमारे आखिरी महीने में 27% इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी, जो आज 0 पे आ गई है। तो मैं इन सब जितने भी हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट शोबे हैं, मैं आज आप सारों को कह रहा हूं कि अगर आप आज अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, जितनी तेजी से मुल्क नीचे जा रहा है, आप सब जिम्मेदार होंगे इस तबाही का। मैंने जो अपनी टीम को बुलाया हुआ है, हमारा मकसद अब क्या है कि अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत दी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। जो हमारा डॉलर गैप है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हमने बाहर कर्जे लिए हुए हैं, और मुझे ये बताना पड़ेगा कि कर्जे तहरीक इंसाफ ने तो लिए थे कर्जों की किस्तें वापस करने के लिए, लेकिन जिन्होंने कर्जे हमारे मुल्क को मकरूज किया था वो ये 2 जमातें हैं। 30 साल से ये इख्तिदार पे बैठी हुई हैं, और जो इस मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े, इनके दौरान पे चढ़े हैं। तो अब एक तरफ हमें कर्जों की किस्तें देनी है, डॉलर्स में किस्तें देनी है। हमने पार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं बिजली वाले, बिजली जो हमने ये पावर जनरेशन प्लांट्स बनाए हैं, वो सारा डॉलर में पेमेंट करनी है, और डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, और वो गिरता जाएगा जब तक कि हमारे मुल्क में ज्यादा डॉलर ना आने शुरू हुए। तो जब रेमिटेंस भी गिर रही हैं, और रेमिटेंस इसलिए गिर रही हैं कि जो ऑफिशियल रेट है डॉलर का और जो मार्केट रेट है, उसमें जब इतना ज्यादा फर्क आ जाए, और गालिबन 10 रुपए से ज्यादा फर्क आ गया, तो वो जो बाहर पाकिस्तानी हैं, जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो लेबर, वो फिर हुंडी को इस्तेमाल करेगी। तो जब बैंकिंग चैनल से वो पैसा नहीं आएगा तो डॉलर और कम हो जाएगा जो पाकिस्तान में है। तो एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, वो भी गिर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, बाहर किसी को अब एतमाद नहीं रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। जो बाहर के आज इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने तो पैसा देना नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रेडिट की रिस्क रेटिंग है वो तो हमारे दौर में 5% थी, आज वो तकरीबन 100% पे पहुंच गई है। तो बाहर से तो पैसा आना नहीं है, और 88% पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर है, वो गैलप सर्वे के मुताबिक वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एतमाद खो बैठे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर। तो जब किसी ने पैसा आना ही नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं होनी, कर्जे भी चढ़ते जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा खौफनाक सिनारियो मैंने तो कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा जो आज सामने आ रहा है। और सबको पता है, जो भी आज ये देख रहे हैं प्रोग्राम, सबको पता है कि इसका हल एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसके अलावा और कोई दूसरा हल है ही नहीं। जो मुझे आज बता दे कि इसके अलावा इसका हल क्या है, मुझे एक आदमी बता दे इसका हल क्या है। वो इसलिए हल नहीं है कि जो माइशत है मुल्क की, वो डिपेंड करती है मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। अगर मुल्क के अंदर सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं है, तो वो माइशत सबसे पहले उससे मुतासर होती है। और वो क्यों? क्योंकि अगर आज मैंने इंडस्ट्री लगानी है, तो मैं तो देखूंगा अगले 2-3 साल पाकिस्तान का, 5 साल पाकिस्तान का सिचुएशन क्या होगा। तो अगर मुझे यही नहीं पता कि अगले 3-4 महीने, 5 महीने में पाकिस्तान का सिचुएशन क्या होगा, कौन गवर्नमेंट आएगी, क्या हालात होंगे, तो मैं तो आज अपना पैसा नहीं लगाने लगा पाकिस्तान में। बल्कि मुझे अगर यह भी खौफ है कि मेरा रुपया भी गिरता जा रहा है, तो मैं तो डॉलर खरीदूंगा, मैं तो सोना खरीदना शुरू करूंगा जो आज नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं सारे जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं,
میں آپ سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس پاکستان کو سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے اور معیشت نیچے جانے لگی ہے. آپ کو آگاہ کروں کیونکہ شاید ہی اس ملک کی تاریخ کے اندر اتنے برے کبھی بھی پاکستان کے کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں جو آج ہیں. اور میں اس لیے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اخبار، وہ میڈیا ہاؤسز جن کو قوم کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اب کتنے خطرے کے کس کنارے پہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر رہے. تو میں ایز پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ کدھر اور جا سکتے ہیں، یعنی اس سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں. میں اپنی ساری اکنامک ٹیم کو بٹھایا ہوا ہے. میرے جتنے بھی جو میری پارٹی کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں، جس میں شوکت ترین ہیں، حماد اظہر ہیں، جس کے اندر مزمل ہیں، جس کے اندر ہمایوں اختر ہیں، میں نے ان ساروں کو آج دعوت دی ہوئی ہے کہ آج سارے یہ بھی اس چیز کے اوپر ڈسکس ہے. عمر ایوب ہے. اس کے علاوہ میں نے اور بھی آؤٹ سائڈ ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم آج مزید اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں. ہمارے سلمان ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساروں کو آپ کو آگاہ کریں کہ اپنی ڈسکشن کے بعد ہم اس کے بعد بتائیں بھی کہ ہم یہاں پہنچے کیسے اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کیا کرنا پڑے گا آگے پاکستان کو. اگر ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے ادھر سے تو ہمیں وہ کیا سٹیپس لینے پڑیں گے. تو میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں، میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں، کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس ٹریجیکٹری پہ جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اس کے سارے قوم کے اوپر، سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے. ہمارے جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کو تو اب ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کا ایک پہلو تو پاکستان کی ملٹری ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو پاکستان کی اکانومی ہے. تو یہ ہم نے جب پالیسی بنائی تھی، ہم نے مثال دی تھی کہ سوویت یونین، اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی، لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویت یونین کو ٹوٹنے سے. تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے، جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. اور میں اپنی عدلیہ کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو بھی ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے، تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا. اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی. مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی، کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے. سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے، پاکستان کا اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے. آج پاکستان کا ایکسپورٹر ہے، ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا. ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئی تھی. ہمارے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی. ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ ریکارڈ تھا.
اور یہ سارا پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارا کسان سب سے زیادہ خوشحال تھا. ہماری 2 سال 4 میجر فصلوں کے اندر بمپر کراپس تھی. سالوں کے بعد کتنا پیسہ کسانوں کے ہاتھ میں آیا تھا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جتنے موٹر سائیکل خریدے گئے, جتنی گاڑیاں, جتنے ٹریکٹر خریدے گئے, تو وہ یہ جو ریکارڈ پہ پہنچے اس لیے کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ آیا تھا, فصلیں ہماری اوپر تھی. تو سارے کسانوں کو بھی میں آج ان سے بھی بات کر رہا ہوں, آپ کو بھی اپنی آواز بلند کرنی ہے. آپ پھر سے ہمارا انڈسٹریلسٹ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو پاکستان کی تھی وہ کتنے سالوں کے بعد اس کی 10.7% اس کی گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہمارے آخری مہینے میں 27% انڈسٹریل گروتھ ہوئی تھی جو آج 0 پہ آ گئی ہے. تو میں ان سب جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ڈفرنٹ شعبے ہیں, میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے, جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے, آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا. میں نے جو اپنی ٹیم کو بلایا ہوا ہے, ہمارا مقصد اب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. جو ہمارا ڈالر گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ جو ہم نے باہر قرضے لیے ہوئے ہیں, اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ قرضے تحریک انصاف نے تو لیے تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے, لیکن جنہوں نے قرضے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ 2 جماعتیں ہیں. 30 سال سے یہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ان کے دوران پہ چڑھے ہیں. تو اب ایک طرف ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی ہے, ڈالرز میں قسطیں دینی ہے. ہم نے کے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں بجلی والے, بجلی جو ہم نے یہ پاور جنریشن پلانٹس بنائے ہیں, وہ سارا ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے. اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, روپیہ گرتا جا رہا ہے. اور وہ گرتا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر نہ آنے شروع ہوئے. تو جب ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں, اور ریمیٹنس اس لیے گر رہی ہیں کہ جو آفیشیل ریٹ ہے ڈالر کا اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جب اتنا زیادہ فرق آ جائے, اور غالباً 10 روپے سے زیادہ فرق آ گیا, تو وہ جو باہر پاکستانی ہیں, جو ہمارے جو ورکرز ہیں, جو لیبر, وہ پھر ہنڈی کو استعمال کرے گی. تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہے. تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, وہ بھی گر رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. جو باہر کے آج انویسٹرز, پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں, انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی, آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے. تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے. اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کے اوپر. تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی, قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں, تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے. اور سب کو پتہ ہے, جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, سب کو پتہ ہے کہ اس کا حل ایک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں. جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے, مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے. وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے 2-3 سال پاکستان کا, 5 سال پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا. تو اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ اگلے 3-4 مہینے 5 مہینے میں پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا, کون گورنمنٹ آئے گی, کیا حالات ہوں گے, تو میں تو آج اپنا پیسہ نہیں لگانے لگا پاکستان میں.
بلکہ مجھے اگر یہ بھی خوف ہے کہ میرا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے تو میں تو ڈالر خریدوں گا، میں تو یہ سونا خریدنا شروع کروں گا جو آج نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے میں سارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں اب سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس پاکستان کو سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے اور معیشت نیچے جانے لگی ہے۔ آپ کو آگاہ کروں کیونکہ شاید ہی اس ملک کی تاریخ کے اندر اتنے برے کبھی بھی پاکستان کے کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں جو آج ہیں، اور میں اس لیے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اخبار، وہ میڈیا ہاؤسز جن کو قوم کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اب کتنے خطرے کے کس کنارے پہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر رہے۔ تو میں ایز پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ کدھر اور جا سکتے ہیں، یعنی اس سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی ساری اکنامک ٹیم کو بٹھایا ہوا ہے، میرے جتنے بھی جو میری پارٹی کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں، جس میں شوکت ترین ہیں، حماد اظہر ہیں، جس کے اندر مزمل ہیں، جس کے اندر ہمایوں اختر ہیں، میں نے ان ساروں کو آج دعوت دی ہوئی ہے کہ آج سارے یہ بھی اس چیز کے اوپر ڈسکس ہے۔ عمر ایوب ہے، اس کے علاوہ میں نے اور بھی آؤٹ سائڈ ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم آج مزید اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں۔ ہمارے سلمان ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساروں کو آپ کو آگاہ کریں کہ اپنی ڈسکشن کے بعد ہم اس کے بعد بتائیں بھی کہ ہم یہاں پہنچے کیسے اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کیا کرنا پڑے گا آگے پاکستان کو۔ اگر ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے ادھر سے تو ہمیں وہ کیا سٹیپس لینے پڑیں گے۔ تو میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں، میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں، کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس ٹریجیکٹری پہ جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اس کے سارے قوم کے اوپر، سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے۔ ہمارے جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کو تو اب ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کا ایک پہلو تو پاکستان کی ملٹری ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو پاکستان کی اکانومی ہے۔ تو یہ ہم نے جب پالیسی بنائی تھی، ہم نے مثال دی تھی کہ سوویت یونین، اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی، لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویت یونین کو ٹوٹنے سے۔ تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے، اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں۔ اور میں اپنی عدلیہ کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے، تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا۔ اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی، مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی، کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے، پاکستان کا اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے آج۔ پاکستان کا ایکسپورٹر ہے، ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں۔ وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا۔
ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئی تھی. ہمارے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی, ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ ریکارڈ تھا. اور یہ سارا پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارا کسان سب سے زیادہ خوشحال تھا. ہماری 2 سال 4 میجر فصلوں کے اندر بمپر کراپس تھی. سالوں کے بعد کتنا پیسہ کسانوں کے ہاتھ میں آیا تھا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جتنے موٹر سائیکل خریدے گئے, جتنی گاڑیاں, جتنے ٹریکٹر خریدے گئے, تو وہ یہ جو ریکارڈ پہ پہنچے اس لیے کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ آیا تھا, فصلیں ہماری اوپر تھی. تو سارے کسانوں کو بھی میں آج ان سے بھی بات کر رہا ہوں, آپ کو بھی اپنی آواز بلند کرنی ہے. آپ پھر سے ہمارا انڈسٹریلسٹ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو پاکستان کی تھی وہ کتنے سالوں کے بعد اس کی 10.7% اس کی گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہمارے آخری مہینے میں 27% انڈسٹریل گروتھ ہوئی تھی جو آج 0 پہ آ گئی ہے. تو میں ان سب جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ڈفرنٹ شعبے ہیں, میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے, جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے, آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا. میں نے جو اپنی ٹیم کو بلایا ہوا ہے, ہمارا مقصد اب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. جو ہمارا ڈالر گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ جو ہم نے باہر قرضے لیے ہوئے ہیں, اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ قرضے تحریک انصاف نے تو لیے تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے, لیکن جنہوں نے قرضے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ 2 جماعتیں ہیں. 30 سال سے یہ اقتدار پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ان کے دوران پہ چڑھے ہیں. تو اب ایک طرف ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی ہے, ڈالرز میں قسطیں دینی ہے. ہم نے پار کے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں بجلی والے, بجلی جو ہم نے یہ پاور جنریشن پلانٹس بنائے ہیں, وہ سارا ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے, اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, روپیہ گرتا جا رہا ہے. اور وہ گرتا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر نہ آنے شروع ہوئے. تو جب ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں, اور ریمیٹنس اس لیے گر رہی ہیں کہ جو آفیشیل ریٹ ہے ڈالر کا اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جب اتنا زیادہ فرق آ جائے, اور غالباً 10 روپے سے زیادہ فرق آ گیا, تو وہ جو باہر پاکستانی ہیں, جو ہمارے جو ورکرز ہیں, جو لیبر, وہ پھر ہنڈی کو استعمال کرے گی. تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہے. تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, وہ بھی گر رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. جو باہر کے آج انویسٹرز, پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں, انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی, آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے. تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے. اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کے اوپر. تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی, قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں, تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے. اور سب کو پتہ ہے, جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, سب کو پتہ ہے کہ اس کا حل ایک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہی نہیں. جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے, مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے. وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے 2-3 سال پاکستان کا 5 سال
پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا. تو اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ اگلے 3-4 مہینے 5 مہینے میں پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا, کون گورنمنٹ آئے گی, کیا حالات ہوں گے, تو میں تو آج اپنا پیسہ نہیں لگانے لگا پاکستان میں, بلکہ مجھے اگر یہ بھی خوف ہے کہ میرا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے تو میں تو ڈالر خریدوں گا, میں تو یہ سونا خریدنا شروع کروں گا جو آج نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں سارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں اب سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس پاکستان کو سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے اور معیشت نیچے جانے لگی ہے. آپ کو آگاہ کروں کیونکہ شاید ہی اس ملک کی تاریخ کے اندر اتنے برے کبھی بھی پاکستان کے کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں جو آج ہیں. اور میں اس لیے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اخبار, وہ میڈیا ہاؤسز جن کو قوم کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اب کتنے خطرے کے کس کنارے پہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر رہے. تو میں ایز پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ, میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ کدھر اور جا سکتے ہیں, یعنی اس سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں. میں اپنی ساری اکنامک ٹیم کو بٹھایا ہوا ہے, میرے جتنے بھی جو میری پارٹی کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں, جس میں شوکت ترین ہیں, حماد اظہر ہیں, جس کے اندر مزمل ہیں, جس کے اندر ہمایوں اختر ہیں, میں نے ان ساروں کو آج دعوت دی ہوئی ہے کہ آج سارے یہ بھی اس چیز کے اوپر ڈسکس ہے. عمر ایوب ہے, اس کے علاوہ میں نے اور بھی آؤٹ سائڈ ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے, اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ ہم آج مزید اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں. ہمارے سلمان ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساروں کو آپ کو آگاہ کریں کہ اپنی ڈسکشن کے بعد ہم اس کے بعد بتائیں بھی کہ ہم یہاں پہنچے کیسے اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کیا کرنا پڑے گا آگے پاکستان کو. اگر ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے ادھر سے تو ہمیں وہ کیا سٹیپس لینے پڑیں گے. تو میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں, میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں, کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس ٹریجیکٹری پہ جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے, اس کے سارے قوم کے اوپر سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے. ہمارے جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کو تو اب ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کا ایک پہلو تو پاکستان کی ملٹری ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو پاکستان کی اکانومی ہے. تو یہ ہم نے جب پالیسی بنائی تھی ہم نے مثال دی تھی کہ سوویت یونین, اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی, لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویت یونین کو ٹوٹنے سے. تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے, اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے, ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. اور میں اپنی عدلیہ کو, کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر, ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ بھی ان کو بھی ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا. اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی, مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی, کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے. سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے,
پاکستان کا اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے. آج پاکستان کا ایکسپورٹر ہے, ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا. ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئی تھی. ہمارے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی. ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ ریکارڈ تھا. اور یہ سارا پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارا کسان سب سے زیادہ خوشحال تھا. ہمارے 2 سال 4 میجر فصلوں کے اندر بمپر کراپس تھی. سالوں کے بعد کتنا پیسہ کسانوں کے ہاتھ میں آیا تھا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جتنے موٹر سائیکل خریدے گئے, جتنی گاڑیاں, جتنے ٹریکٹر خریدے گئے, تو وہ یہ جو ریکارڈ پہ پہنچے اس لیے کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ آیا تھا, فصلیں ہماری اوپر تھی. تو سارے کسانوں کو بھی میں آج ان سے بھی بات کر رہا ہوں, آپ کو بھی اپنی آواز بلند کرنی ہے. آپ پھر سے ہمارا انڈسٹریلسٹ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو پاکستان کی تھی وہ کتنے سالوں کے بعد اس کی 10.7% اس کی گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہمارے آخری مہینے میں 27% انڈسٹریل گروتھ ہوئی تھی جو آج 0 پہ آ گئی ہے. تو میں ان سب جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ڈفرنٹ شعبے ہیں, میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے, جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے, آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا. میں نے جو اپنی ٹیم کو بلایا ہوا ہے, ہمارا مقصد اب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. جو ہمارا ڈالر گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ جو ہم نے باہر قرضے لیے ہوئے ہیں, اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ قرضے تحریک انصاف نے تو لیے تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے, لیکن جنہوں نے قرضے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ 2 جماعتیں ہیں. 30 سال سے یہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ان کے دوران پہ چڑھے ہیں. تو اب ایک طرف ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی ہے, ڈالرز میں قسطیں دینی ہے. ہم نے پار کے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں بجلی والے, بجلی جو ہم نے یہ پار جنریشن پلانٹس بنائے ہیں, وہ سارا ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے. اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, روپیہ گرتا جا رہا ہے. اور وہ گرتا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر نہ آنے شروع ہوئے. تو جب ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں, اور ریمیٹنس اس لیے گر رہی ہیں کہ جو آفیشیل ریٹ ہے ڈالر کا اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جب اتنا زیادہ فرق آ جائے, اور غالباً 10 روپے سے زیادہ فرق آ گیا, تو وہ جو باہر پاکستانی ہیں, جو ہمارے جو ورکرز ہیں, جو لیبر, وہ پھر ہنڈی کو استعمال کرے گی. تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہے. تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, وہ بھی گر رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. جو باہر کے آج انویسٹرز, پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں, انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی, آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے. تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے. اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کے اوپر. تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی, قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں, تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے. اور سب کو پتا ہے, جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, سب کو پتا ہے کہ اس کا حل ایک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہی نہیں. جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے, مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے. وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. اگر ملک کے اندر
سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معاشرت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے. اور وہ کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے 2-3 سال پاکستان کا 5 سال پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا. تو اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ اگلے 3-4 مہینے 5 مہینے میں پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا, کون گورنمنٹ آئے گی, کیا حالات ہوں گے, تو میں تو آج اپنا پیسہ نہیں لگانے لگا پاکستان میں, بلکہ مجھے اگر یہ بھی خوف ہے کہ میرا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے تو میں تو ڈالر خریدوں گا, میں تو یہ سونا خریدنا شروع کروں گا جو آج نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں سارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس پاکستان کو سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے اور معیشت نیچے جانے لگی ہے. آپ کو آگاہ کروں کیونکہ شاید ہی اس ملک کی تاریخ کے اندر اتنے برے کبھی بھی پاکستان کے کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں جو آج ہیں. اور میں اس لیے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اخبار, وہ میڈیا ہاؤسز جن کو قوم کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اب کتنے خطرے کے کس کنارے پہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر رہے. تو میں ایز پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ, میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ کدھر اور جا سکتے ہیں, یعنی اس سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں. میں اپنی ساری اکنامک ٹیم کو بٹھایا ہوا ہے, میرے جتنے بھی جو میری پارٹی کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں جس میں شوکت ترین ہیں, حماد اظہر ہے, جس کے اندر مزمل ہیں, جس کے اندر ہمایوں اختر ہیں, میں نے ان ساروں کو آج دعوت دی ہوئی ہے کہ آج سارے یہ بھی اس چیز کے اوپر ڈسکس ہے. عمر ایوب ہے, اس کے علاوہ میں نے اور بھی آؤٹ سائڈ ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ ہم آج مزید اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں. ہمارے سلمان ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساروں کو آپ کو آگاہ کریں کہ اپنی ڈسکشن کے بعد ہم اس کے بعد بتائیں بھی کہ ہم یہاں پہنچے کیسے اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کیا کرنا پڑے گا آگے پاکستان کو. اگر ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے ادھر سے تو ہمیں وہ کیا سٹیپس لینے پڑیں گے. تو میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں, میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں, کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس ٹریجیکٹری پہ جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے اس کے سارے قوم کے اوپر سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے. ہمارے جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کو تو اب ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کا ایک پہلو تو پاکستان کی ملٹری ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو پاکستان کی اکانومی ہے. تو یہ ہم نے جب پالیسی بنائی تھی ہم نے مثال دی تھی کہ سوویت یونین, اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی, لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویت یونین کو ٹوٹنے سے. تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے, ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. اور میں اپنی عدلیہ کو, کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر, ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ بھی ان کو بھی ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا.
اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی. مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی, کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے. سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے, پاکستان کا اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے. آج پاکستان کا ایکسپورٹر ہے, ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا. ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئی تھی. ہمارے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی, ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ ریکارڈ تھا. اور یہ سارا پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارا کسان سب سے زیادہ خوشحال تھا. ہماری 2 سال 4 میجر فصلوں کے اندر بمپر کراپس تھی. سالوں کے بعد کتنا پیسہ کسانوں کے ہاتھ میں آیا تھا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جتنے موٹر سائیکل خریدے گئے, جتنی گاڑیاں, جتنے ٹریکٹر خریدے گئے, تو وہ یہ جو ریکارڈ پہ پہنچے اس لیے کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ آیا تھا, فصلیں ہماری اوپر تھی. تو سارے کسانوں کو بھی میں آج ان سے بھی بات کر رہا ہوں, آپ کو بھی اپنی آواز بلند کرنی ہے. آپ پھر سے ہمارا انڈسٹریلسٹ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو پاکستان کی تھی وہ کتنے سالوں کے بعد اس کی 10.7% اس کی گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہمارے آخری مہینے میں 27% انڈسٹریل گروتھ ہوئی تھی جو آج 0 پہ آ گئی ہے. تو میں ان سب جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ڈفرنٹ شعبے ہیں, میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے, جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے, آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا. میں نے جو اپنی ٹیم کو بلایا ہوا ہے, ہمارا مقصد اب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. جو ہمارا ڈالر گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ جو ہم نے باہر قرضے لیے ہوئے ہیں, اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ قرضے تحریک انصاف نے تو لیے تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے, لیکن جنہوں نے قرضے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ 2 جماعتیں ہیں. 30 سال سے یہ اقتدار پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ان کے دوران پہ چڑھے ہیں. تو اب ایک طرف ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی ہے, ڈالرز میں قسطیں دینی ہے. ہم نے پار کے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں بجلی والے, بجلی جو ہم نے یہ پار جنریشن پلانٹس بنائے ہیں وہ سارا ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے, اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, روپیہ گرتا جا رہا ہے. اور وہ گرتا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر نہ آنے شروع ہوئے. تو جب ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں, اور ریمیٹنس اس لیے گر رہی ہیں کہ جو آفیشیل ریٹ ہے ڈالر کا اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جب اتنا زیادہ فرق آ جائے, اور غالباً 10 روپے سے زیادہ فرق آ گیا, تو وہ جو باہر پاکستانی ہیں, جو ہمارے جو ورکرز ہیں, جو لیبر, وہ پھر ہنڈی کو استعمال کرے گی. تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہے. تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, وہ بھی گر رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. جو باہر کے آج انویسٹرز, پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں, انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی, آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے. تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے. اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کے اوپر. تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی, قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں, تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے. اور سب کو پتہ ہے, جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, سب کو پتہ ہے کہ اس کا حل ایک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہی نہیں. جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے,
مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے. وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے 2-3 سال پاکستان کا 5 سال پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا. تو اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ اگلے 3-4 مہینے 5 مہینے میں پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا, کون گورنمنٹ آئے گی, کیا حالات ہوں گے, تو میں تو آج اپنا پیسہ نہیں لگانے لگا پاکستان میں, بلکہ مجھے اگر یہ بھی خوف ہے کہ میرا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے تو میں تو ڈالر خریدوں گا, میں تو یہ سونا خریدنا شروع کروں گا جو آج نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں سارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس پاکستان کو سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے اور معیشت نیچے جانے لگی ہے. آپ کو آگاہ کروں کیونکہ شاید ہی اس ملک کی تاریخ کے اندر اتنے برے کبھی بھی پاکستان کے کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں جو آج ہیں. اور میں اس لیے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اخبار, وہ میڈیا ہاؤسز جن کو قوم کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اب کتنے خطرے کے کس کنارے پہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر رہے. تو میں ایز پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ, میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ کدھر اور جا سکتے ہیں, یعنی اس سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں. میں اپنی ساری اکنامک ٹیم کو بٹھایا ہوا ہے, میرے جتنے بھی جو میری پارٹی کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں جس میں شوکت ترین ہے, حماد اظہر ہے, جس کے اندر مزمل ہیں, جس کے اندر ہمایوں اختر ہیں, میں نے ان ساروں کو آج دعوت دی ہوئی ہے کہ آج سارے یہ بھی اس چیز کے اوپر ڈسکس ہے. عمر ایوب ہے, اس کے علاوہ میں نے اور بھی آؤٹ سائڈ ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ ہم آج مزید اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں. ہمارے سلمان ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساروں کو آپ کو آگاہ کریں کہ اپنی ڈسکشن کے بعد ہم اس کے بعد بتائیں بھی کہ ہم یہاں پہنچے کیسے اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کیا کرنا پڑے گا آگے پاکستان کو. اگر ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے ادھر سے تو ہمیں وہ کیا سٹیپس لینے پڑیں گے. تو میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں, میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں, کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس ٹریجیکٹری پہ جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے اس کے سارے قوم کے اوپر سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے. ہمارے جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کو تو اب ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کا ایک پہلو تو پاکستان کی ملٹری ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو پاکستان کی اکانومی ہے. تو یہ ہم نے جب پالیسی بنائی تھی ہم نے مثال دی تھی کہ سوویت یونین, اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی, لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویت یونین کو ٹوٹنے سے. تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے, ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. اور میں اپنی عدلیہ کو, کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر,
उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी उनको भी उनकी जो अल्लाह ने उनको जिस मुकाम पे हमारे जजेस को बिठाया हुआ है, तो वो जवाब दे तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेज़ी से नीचे चला गया। उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की। मुझे अभी तक हैरत है कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नहीं आवाज़ बुलंद कर रही, कि बिजनेस कम्युनिटी को नहीं नजर आ रहा कि मुल्क किधर जा रहा है। सबसे ज्यादा मुतासिर तो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट है, पाकिस्तान का स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, जो बिल्कुल ही क्रश होती जा रही है आज।